کیا کرتے ہیں آپ لوگ بھائی؟ خدا کا خوف کریں یار، کوئی شرم کریں، کوئی حیا کریں، کیا کرتے ہیں آپ؟ ہمارا معاشرہ تقسیم ہو گیا. اگر کل کلاں کوئی بھی ایکشن ہوتا ہے یہاں کوئی، اس کے ذمہ دار کون لوگ ہوں گے؟ کہ یہ ذمہ داری ہے حکومت آزاد کشمیر کی، حکومت پنجاب یا کے پی کے کی، دونوں کی. پتہ چلے نا، فاروق اعظم پر الزام تو لگے نا، بعد میں قوم اس کو معافی دیتی ہے نہیں دیتی ہے کہ تم نے یہ کیا بھائی. میں امیت شاہ جو ہیں، جی جو وزیر داخلہ ہیں انڈیا کے، وہ گفتگو کر رہے تھے یہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے یہ وہ پی او کے کہتے ہیں وہ یہ ہماری جولی میں ڈال دے گی. جی یہ جو موومنٹ چلی نا بجلی پر اور اس پراٹھے پر، اس کو بہت شاطر لوگوں نے اس کو ہائی جیک کیا. جو آپ کی وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف صاحب وفاقی حکومت میں، تو ان کا ایک بیان بڑا وجہ تنازع بنا ہوا ہے. انہوں نے جو بات کی تھی وہ شاید اس کو ایکسپلین نہیں کر سکے، میں ایکسپلین کرتا ہوں. ابھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو بندش ہوئی ہے، خوراک کی بھی بندش ہے، یہ بھی الزام لگ رہے ہیں کہ یہاں ٹرک روکے جا رہے ہیں. آپ کے علاقے میں کیا صورتحال ہے خوراک کی، کہ واقعتاً خوراک یہاں سے کو وفاقی حکومت نے کوئی پالیسی کے تحت یہاں سے خوراک روک رہی ہے؟ اصل ایشو ہے کیا؟ ایسا ہے کہ دو طرح سے آٹا ملتا ہے آزاد کشمیر میں. ایک جو یہاں ہم مارکیٹ سے خریدا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ مہنگا ہے. اور جو سبسڈائز ریٹ آزاد کشمیر کی جو ملوں کو گندم فراہم کی جاتی ہے وہ سستا ہے. وہ جو ہے نا، وہ اب بات یہ دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں لوگ. 4,000 روپے من آٹا گندم کی قیمت ہے اور ہم لیتے ہیں 2,200 روپے من کے حساب سے، اور 4,000 تو گندم کی وہ خرید ہے اس کی. وہ کیا کرتے ہیں آپ لوگ بھائی؟ خدا کا خوف کریں یار، کوئی شرم کریں، کوئی حیا کریں، کیا کرتے ہیں آپ؟ اب پرابلم یہ ہو گیا ہوا ہے. میں نے پوچھا کہ کیوں ہے؟ انہوں نے کہا جی ٹرکوں والے جس پر گندم جانی تھی نا، اس کو جو آزاد کشمیر جو محکمہ خوراک دیتا ہے، وہ ڈرتے ہیں کہ یہ اس کو ٹرکوں کو جلا نہ دے، آگ نہ لگا دے، جس طرح کی تھریٹس وغیرہ کرتے رہتے ہیں. وہ کھڑا ہوا ہے ادھر، ٹرک کھڑے ہیں ادھر. تو میں یہ حکومت آزاد کشمیر کو بھی کہتا ہوں، حکومت پاکستان کو بھی کہتا ہوں کہ اس کی گلے کی گندم کی ترسیل فوری طور پر شروع کی جائے. ٹھیک ہے. یہ نہ آزاد کشمیر میں آٹے کا بران لوگ لڑنا شروع کر دیں. میں نے اس دن وہ ایک ٹرک منگوایا آٹے کا اپنے گاؤں میں، اوپر ڈپو ہے، وہ لڑ پڑے لوگ آپس میں، چھریاں چاقو نکال لیے انہوں نے. یہ کیا کرتے ہیں یہ؟ تو یہ کوئی اور نئی بات نہ ہو جائے. اچھا، ایک تو یہ ہے کہ یہ ذمہ داری ہے حکومت آزاد کشمیر کی، حکومت پنجاب یا کے پی کے کی، دونوں کی، کہ وہ جو ہے نا آٹے کی ترسیل میں جو کوئی رکاوٹ نہ آنے دیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا انٹرنیٹ کا ایک بڑا ایشو ہے. اسی طرف آ رہا ہوں. میں نے کہا بھائی انٹرنیٹ کھولے. اچھا جی، اگر منفی چیز کو آپ نے روکنا تو آپ مثبت چیز کو بھی روک رہے ہیں نا. اب آپ، میں تو مظفر آباد ہوں، میں تو بار بار نہیں آ سکتا ادھر آ کر تو اپنی شکل دکھاؤں اس کے انٹرنیٹ پر، جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. مجھے تو سہولت وہاں میسر ہونی چاہیے جو جیسے پہلے تھی. میں بتا سکوں جی یہ بات ایسے نہیں ہے، بات ایسے ہے، یا اپنے پاکستان کے بھائیوں کو بتا سکوں بھائی نہیں ہے ایسے. اب ہماری کل 45 لاکھ آبادی، 22 لاکھ آزاد کشمیر کے اندر ہے، باقی لوگ پاکستان لوگ بیرون ملک ہیں. ٹھیک ہے جی، بالکل صحیح. اچھا، اب بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھی رابطہ، پھر میں اپنے ان بھائیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو ادھر یورپ میں اوورسیز ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں بھائی، کیا کر رہے ہیں آپ؟ تقسیم ہو گئے. مجھے جو دیکھیں، مجھے جو دکھ ہو رہا ہے اس وقت، ہمارا معاشرہ تقسیم ہو گیا. یعنی آزاد کشمیر اتنا خوبصورت معاشرہ تھا، رواداری کا، مخالفین کے ساتھ، دوسرا تیسرا. آج جو ہے وہ تلخی آ رہی کے چہرے پر غصہ ہے. ٹھیک ہے جی، اب اس کو ختم کس نے کرنا ہے؟ اس نے کرنا جو الیکشن جیت کر سامنے آئیں گے، جو جمہوری نیا سیٹ اپ بنے گا، ان کی ذمہ داری ہے. یہ ان کی ذمہ داری ہے. اور ایک میں کہتا ہوں مسلم لیگ کی حکومت بنے یا پیپلز پارٹی کی بنے، سنگل پارٹی حکومت ہو، اس کا نتھی نہ کیا جائے کہ مجھے یہ محکمہ چاہیے تو مجھے وہ محکمہ چاہیے، پھر وہ کام اور خراب ہو جائے گا. جو اکثریت لے پارٹی وہ حکومت بنائے. نہیں، انڈین میڈیا یہ جو ساری ایکشن کمیٹی کی جو کوریج ہے، یہاں سے جو تقریر ہوتی ہیں، وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ انڈین میڈیا پر انہیں بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے. کچھ لوگ تو الزام بھی لگاتے ہیں کہ ان پہ کی فنڈنگ بھی ہے، یہ کہیں سے ہے. لیکن پچھلے دنوں میں امیت شاہ جو ہیں، جو وزیر داخلہ ہیں انڈیا کے، وہ گفتگو کر رہے تھے یہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے یہ وہ پی او کے کہتے ہیں وہ یہ ہماری جولی میں ڈال دے گی. اس طرح کی باتیں بھی ہوتی ہیں، اس پر کیا آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ امیت شاہ کرتا ہے اپنی پبلک کی کنزمپشن کے لیے، جو ہندوستان کے اندر لوگ رہتے ہیں ان کے لیے کرتا ہے. ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آزاد کشمیر کے لوگ ہندوستان کے ساتھ جائیں گے. ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو موومنٹ چلی نا بجلی پر اور اس پراٹھے پر، اس کو بہت شاطر لوگوں نے اس کو ہائی جیک کیا.
اور وہ باہر بیٹھے ہوئے ان کا ماسٹر مائنڈ باہر ہے، باہر. یہ سادے لوگ ہیں، اللہ کی قسم، یہ چلے لوگ ہیں، سادے لوگ ہیں، استعمال ہو رہے ہیں۔ استعمال ہو گئے یا ہو رہے. ٹھیک ہے جی. وہ یہ تاثر دے رہا ہے، وہ جو اس کو خجالت اٹھانی پڑے. میں مقبوضہ کشمیر سے لوگوں نے کہا نا میں کہ ان کو سمجھاتے نہیں ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا مانگتے ہیں. یہ انہوں نے کہا آزادی کی ہم سے پوچھو، غلامی ہم سے پوچھو. اس کشمیر کے اندر جو رہتے ہیں ان کو کیا بیماری ہے. میں ایک وزیر اعظم صاحب تو ایک خاتون آئی ملنے کے لیے مجھے کشمیر سے فرانس ہاؤس میں چونکہ کشمیر بول لیتا ہوں. اس نے مجھے کہا میں اتنی خوش ہوں، نہ یہ کوئی فوجی پکٹ ہے، نہ کچھ ہے، نہ کہاں ہے. اس سری نگر میں تو جگہ جگہ پکٹیں لگی ہوئی ہیں فوج کی، ہیں جی. تو یہ تو سر میں آئی سیدھی آپ کے پاس آ گئی، میری کسی نے جامع تلاشی نہیں لی. میں کہا تمہاری بہن ہے، نہیں ہے ایسی کوئی بات ہے. ابھی اسی طرف جا رہے ہیں لوگوں کو کہ اگر لوگوں کی جان کی حفاظت کے لیے پکٹیں لگائی جائیں، فلانا کیا جائے، فلانا کیا. کیا کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ اگر کل کلاں کوئی بھی ایکشن ہوتا ہے یہاں کوئی، اس کے ذمہ دار کون لوگ ہوں گے؟ اس کے ذمہ دار ایک تو یہ ہے کہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان محرکات کا جائزہ لیا جائے، یہ ہوا کیوں ہے، کون لوگ تھے. وہ میں تھا، دریا جیلم سے ادھر کوئی بیٹھا ہوا تھا، آزاد کشمیر کے اندر کوئی تھا. یہ ایک بننا چاہیے، یہ بات اس کو تلاش ٹروتھ کرنا، کمیشن بننا چاہیے، ٹروتھ کمیشن بننا یہ چاہیے. تمام جنس کے محرکات کا جائزہ لے اور جو بھی قصوروار لوگ پائے جائیں ان کو کچھ سزا جزا ہونی چاہیے. بالکل. میں نے کسی کو پہلے کہا تھا یار ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن، وہ جو نیلسن منڈیلا نے جیسے کیا تھا، بنائے نا. وہ پتہ چلے نا، فاروق اعظم پر الزام تو لگے نا، بعد میں قوم اس کو معافی دیتی ہے نہیں دیتی ہے کہ تم نے یہ کیا بھائی، تم ہو مجرم. قصوروار کا تعین ہونا چاہیے. قصوروار کا تعین ہونا چاہیے. اس طرح دیکھیں یہ اتنی بڑی خرابی ہوئی ہے، جب تک آپ قصوروار آپ صفائی کر کے دری کے نیچے ڈالتے جائیں وہ گرد، اس سے تو کمرہ صاف نہیں ہوتا. یہ کرنا پڑے گا آپ کو. اچھا، اوورسیز کی آپ نے بات کی تھی راج صاحب کہ اوورسیز کے لوگ، ان میں بھی بڑی تلخی دار رہی ہے ان کی گفتگو میں. دیکھیں نا، جی اختلاف تو ہم دونوں یہاں بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں، کئی موضوعات پر ہمیں بھی اختلاف ہے، لیکن ہم اس کا شائستگی سے اظہار کر رہے ہیں نا. صحیح. یہ جو باہر لوگ بیٹھے ہیں اور اتنی کبھی گفتگو کرتے ہیں، سن بھی نہیں سکتے اس طرح کی گفتگو. اوورسیز ہیں ہمارے بھائی جن کو پتہ نہیں کیا کس طرح سے اس مسئلے کے بارے میں بتایا گیا ان کو، کیونکہ آپ کا بھی بڑا اوورسیز میں جاتے رہے ہیں، آپ برطانیہ میں بھی دورے کیے، بطور وزیر اعظم بھی آپ کا آنا جانا، پارٹی صدر کی سی آپ گئے، سینئر ترین سیاستدان ہیں جگہ کے. ان کو دیکھیں کچھ چیزیں ریکارڈ کا حصہ رہنے چاہیے. کل کلاں خرابی پیدا ہو تو اس وقت یہ بات، یہ آپ کی گفتگو ان کو سنائی جائے کہ اس وقت ایک صاحب آدمی نے یہ بات کی تھی. تو ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اوورسیز کے لوگوں کو آپ؟ ایسا خواہش صاحب بات یہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت کی پاکستان میں حکومت آئی، حکومت آنے سے پہلے انہوں نے سوشل میڈیا کا بڑا بیجا اور بے دریغ استعمال کیا. بالکل ٹھیک. اس کے اندر جو لینگویج انہوں نے استعمال کی، پھر وہ ایک چلی غلامی سے نجات آئے، وہ گئی یورپ میں، برطانیہ میں گئی، غلامی نامنظور. وہاں ہمارا ڈائسپورا تقسیم ہوا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جناب. اور جو طوفان بدتمیزی ادھر ہوتا رہا. ٹھیک ہے جناب. اب وہی آگئی بیماری آزاد کشمیر کی اس موجودہ صورتحال میں، آزاد کشمیر کے لوگوں میں. اس میں صرف آزاد کشمیر کے لوگ نہیں ہیں، اس میں وہ مسکرینٹس بھی ہیں اور بیرون ملک سے بھی کچھ لوگ ہیں جو ان کی تعداد میں اضافہ کرتے ہیں. یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا رہتا ہے، یہ ہوتا ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، چہرے پر نہیں لکھا ہوتا یہ کشمیری ہے، یہ نان کشمیری ہے. یعنی کہ کچھ قوتیں ہیں جو ان کو حصہ ڈالتی ہیں، جو ڈالتی ہیں نا ان کو جلا بخشنے ان جلوسوں کو. ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں بھائیو، آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہو، آپ کو نہیں پتا کہ صورتحال کیا ہے ادھر. آپ اس طرح کی واردات کریں نا برطانیہ میں، آپ کو کوئی رہنے دے گا؟ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں نا. آپ یہ لینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا کریں برٹن میں، آپ کو کوئی رہنے دے گا برطانیہ میں؟ آپ کو ریاست کے خلاف کوئی ہتھیار اٹھانے کی وہاں اجازت دے سکتا ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے پرانی. کریں نا ذرا آپ ادھر بات، پھر تیاری کریں کہ آپ کو ڈپورٹ کیا جائے گا ادھر. اب ہم تو نہیں ڈپورٹ کر سکتے کسی میں، ہم تو ہندوستان تو نہیں بھیج سکتے نا کسی آزاد کشمیر کے باشندے کو. بالکل صحیح. آپ کو تو کیا جا سکتا ہے. آپ ذرا کبھی غور کیا آپ نے کہ آپ یہ جو ادھر ان لوگوں کی حمایت کرتے ہیں، کریں نا ادھر یہ برطانوی حکومت کے خلاف کریں نا آپ. پھر میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ صورتحال کیا ہے. ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا کام ہے لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھنا. آپ ہمارے سفیر ہیں ادھر، پارٹی نہ ہمارا دشمن ہے ہندوستان، بالکل صحیح. جو اس مقبوضہ کشمیر میں ظلم کر رہا ہے، اس کے خلاف آپ نے اکٹھا ہونا ہے. یہ آپ جا کر اب پاکستان کے قونصل خانے اور سفارت خانوں کے آگے مظاہرہ کرتے ہیں. کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟
مجھے تو بڑا دکھ ہے کہ ہم جاتے تھے وہ 27 اکتوبر فلاں دن ہو، ہم جا کر ان کے ادھر مظاہرہ کرتے، آپ نے ادھر کر دیا. آپ نے مقبوضہ کشمیر کو ریلیونٹ کر کے آزاد کشمیر کو ریلیونٹ بنا رہے ہیں آپ. یہ یعنی کس کہ یہ ہاں کس کا درستگی میں کسی کے اور کے ہاتھوں کھیل رہے ہاں ہیں. یہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ کیا ہے؟ یہ مطلب آپ کہتے ہیں ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، فلاں یہ آزاد کشمیر میں پڑھے لکھے، یہ بچے جو ہیں، یہ بچیاں میری جو ہیں، میری بیٹیاں ہیں، یہ بھی تلخی میں. بھئی یہ اس تلخی سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. اور آپ کا کیا خیال ہے پاکستان آزاد کشمیر سے نکل جائے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کس نے کہا آپ کو؟ وہ ہندوستان نکل گیا مقبوضہ کشمیر سے جو غاصب ہے. یہ تو فوج میری حفاظت کے لیے بیٹھی ہوئی ہے. میں بڑا اپنے آپ کو فن خان سمجھتا ہوں. کل انڈین آرمی چڑھائی کرتی ہے، میں تو نہیں لڑتا، تو فوج کے لیے تو فوج ہی لڑتی ہے. بالکل میں نعرے مار سکتا ہوں، ان کے ساتھ کھڑا رہ سکتا ہوں، لیکن لڑ نہیں سکتا، چونکہ میرا کام نہیں، میری ٹریننگ نہیں ہے. لڑنا فوج نے ہے. یہ لڑنا فوج تو نہیں. یہ جو فوج ہے پاکستان یہ کی اس وقت آزاد کشمیر کے اندر، یہ آزاد کشمیر کے شہریوں کی حفاظت کے لیے ہمارے یون ریزولوشن تک بیٹھی ہے، حفاظت کے لیے کہ وہ یون ریزولوشن پر امپلیمنٹ ہو. تو یہ کیا بات کرتے ہیں؟ اچھا راج صاحب، ابھی جو اس وقت صورتحال ہے پورے JK میں، اس سے کیونکہ یہی ایک سیزن ہے آزاد کشمیر میں، ایک ہی انڈسٹری ہے جی ٹورزم انڈسٹری، جی تو اس وقت معاشی طور پر ایک ماہ سے تو پہلے ہی جو سیاح ہیں وہ تو جا نہیں رہے اس کشیدگی کی وجہ سے، تو کتنا معاشی طور پر اثر پڑا ہے JK کی جو ریاست ہے اس کو؟ میں آپ سے عرض کروں کہ میں وزیر اعظم صاحب، میں نے ٹورزم پولیس بنائی ہیں، لوگ بڑے خوش ہوئے کہ بھائی یہ پہلی بار ہوا ٹورزم پولیس بنی لوگوں کے لیے. بڑا اخلاق سے ٹھیک پیش ہے آتی تھی، لوگوں سے ملتے اور تھے، جوس پیش کرتے تھے. لاکھوں لوگوں نے آزاد کشمیر کا رخ کیا. پورا من علاقہ، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی نہیں. پاکستان میں بعض علاقے ہیں نا جہاں ٹورزم کے لیے مشکلات ہیں ادھر. ٹھیک ہے جی، لوگوں نے جانا شروع کیا. وہ میرے لیے بڑا دکھ کا معاملہ تھا جب ہم نے کہا، حکومت نے کہا جی جناب جو ٹورسٹ آئیں یا واپس چلے جائیں. ٹھیک ہے جی. اچھا میں آپ کو نیلے ویلی کی مثال دیتا ہوں. وہاں ایک صاحب نے ایک ہوٹل ہے کرائے پہ لیا، 60 لاکھ روپیہ اس کا سال کا کرایہ. وہ کہاں سے لائے گا؟ وہ ایک نہیں، اس طرح کے بے شمار لوگ بے ہوں شمار گے. لوگ. اچھا جو ملازم ہیں ان کو، انہوں نے کہا جی جو کاروباری کوئی نہیں، ہم آپ کو تنخواہ نہیں، جاؤ گھر جاؤ. ٹھیک ہے. بے شمار چیزیں ہو رہے ہیں وہ اس کا سلسلہ ہے. تو میں حکومت سے کہتا ہوں ایک تو انٹرنیٹ پر سے پابندی اٹھائیں، فیول کی جو شارٹیج ہے اس کو پورا کریں، اور جو ہے نا یہ آٹے کی سپلائی کو فوری طور پر بحال کروائیں، تاکہ کم از کم اس معاملے پر انریسٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ تو ایشو ہو رہا ہے نا، یہ جس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے لیے. اچھا میں نے سنا ہے ان کو ہر طرح کی چیز میسر ہے، ہاں، مجھے نہیں ہے میسر. ناشتہ ملتا ہے ہاں ان جی، کو، مجھے نہیں میسر ہے. 2 انڈے، یہ ہاں جی چیزیں جی مجھے جی ایک بندہ تو ہاں بتا رہا تھا، وہاں سے لوگ ہماری گفتگو ہوتی ہے کہ جوس بھی ملتا ہے، جی جی کوئی پورا شیڈول ہے ان ہاں کا، جی. ان کو لیے خوراک کا کوئی ایشو نہیں ہے. نہیں ہے نا، تو وہ راستہ کس نے کھولا ہوا؟ کیوں کھلا ہے؟ کدھر سے آ رہا؟ اوپر سے تو نہیں گرتا. منو منو سلوا سلوا تو تو اب نہیں آتا. نہ منو سلوا تو نہیں. وہ یہودیوں کو ملا تھا ایک دفعہ، انہوں نے ناشکری کی تھی. یہ بات یہ ہے. یہ بھی سوچنا چاہیے. اچھا راج صاحب، اب ایک جو آپ کی وزیر دفاع ہیں جی خواجہ آصف صاحب وفاقی حکومت میں، تو ان کا ایک بیان بڑا وجہ تنازع بنا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو راولاکوٹ کے لوگ ہیں، دیر کوٹ کے لوگ ہیں، میرپور کے، میں ان کو اتنا کشمیری نہیں مانتا. اس طرح کی انہوں نے کوئی اسٹیٹمنٹ دی تھی. تو اس حوالے سے یہ لوگ بڑی اس پہ تنقید کر رہے ہیں کہ خواجہ صاحب نے بڑی توہین کر دی ہے ہماری. کیا واقعتاً ایسا ہے؟ ایسا ہے جی. میں آپ سے عرض کروں، اصل میں خواجہ صاحب ہیں تو کشمیری، لیکن وہ ان کا تعلق آزاد کشمیر کے ساتھ نہیں رہا. میری جو ہے نا مدر لا، ان کے وہ رشتہ دار بھی ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. اچھا. ہاں خواجہ صاحب. تو میں نے کہا کتنے دفعہ زور لگاتا رہا کہ جہاں آپ کی خاتون میری ساس فوت ہوگی اس گھر میں تو چلے نا. رائے صاحب میں آواں گا، لیکن کبھی نہیں آئے. گزارش کرنا، انہوں نے جو بات کی تھی وہ شاید اس کو ایکسپلین نہیں کر سکے. میں ایکسپلین کرتا ہوں. کشمیر ہے 86,000 مربع میل کی ریاست. یہاں پر مسلمان بھی ہیں، یہاں پر ہندو بھی ہیں، یہاں پر سکھ بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ہے ادھر اس کی تقسیم ہے یہاں پہ. اچھا اس میں یہ ہے کہ صوبہ کشمیر کے 4 ضلع تھے اور صوبہ جموں کے 6 تھے. اب کشمیر سے مراد کیا ہے؟ یوں تو سارے کو ہم ریاست جموں کشمیر کہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لکھن پور سے لے کر تو وہ کھجرا پاس تک. اس کے اندر بھی تقسیم ہے ایک. کشمیر کے اندر چونکہ جو پرانے لوگ ہیں نا، خواجہ صاحب کی جیسا فیملی کے تعلقات، وہ خود بھی کشمیری ہیں. کشمیری سے مراد یہ ہے کہ جو 80 میل لمبی وادی جو گھنٹہ ملا سے شروع ہوتی ہے اور جا کر قاضی گنڈ پر ختم ہوتی ہے، اور زیادہ تر اس کی چوڑائی 25 میل ہے. اس کے اندر جو رہنے والا ہے وہ کشمیری ہے، یعنی جو کشمیری زبان بولتا ہے، جس کی کشمیری بود و بائش ہے. ٹھیک ہے. جو کشمیری فیملی کے اندر پیدا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کو وہ کشمیری کہا جاتا ہے.
جو ٹھیک ہے فرن جی، پہنے فرن پہنے، ٹھیک اور ہے، وہ جو کشمیری زبان جو بولے، عورت وہ جو کساوا باندھے، جو کشمیری فوڈ استعمال کرے، ٹھیک ہے یہ نہیں. اچھا میری ماں بھی سری نگر کی رہنے والی ہے، ڈاؤن ٹاؤن کی رہنے والی ہے، ٹھیک ہے جی، میری ماں خود. بالکل اچھا اب بات یہ ہے کہ وہ ایک الگ ایک پہچان ہے. اور یہ بھی آپ کو بتاؤں، جو سری نگر میں جو برہمن ہے نا، یہ ہندوستان کا سب سے اونچی ذات کا برہمن ہے سری جو نگر سری میں. نگر کا ہاں ہے، ہاں، بالکل اگر بالکل اس کا یہاں سے پچوکھڑ نہیں ملے گا تو وہ اس کی ذات اعلیٰ ذات کا نہیں ہوگا، نہیں یعنی کہ ہوگا. یہ سب سے یہ اعلیٰ ہے سب سے اعلیٰ جو سری نگر یہ کا ہوگا سری نگر برہمن. کا برہمن، سری نگر کا برہمن. اچھا اب اس میں یہ ایک تو یہ آ گئی، پھر ایک تھا صوبہ جموں، ایک تھا صوبہ کشمیر. وہ ایک ہوتا تھا جموں والے ان کی اپنی سوچ ہوتی تھی، ویلی والوں کی الگ، وہ اس طرح کی بات ہوتی تھی سیاسی. شیخ عبداللہ ایک طرف تھا، جو غلام آباد صاحب، ایک طرف اے آر ساگر صاحب ایک طرف تھے. تو وہ ایک سیاسی تقسیم بھی تھی، مسلم کانفرنس، نیشنل کانفرنس، ٹھیک ہے، یہ ایک سیاسی تقسیم تھی. اچھا ایک تقسیم کیا ہے، پہاڑی مسلمان اور پہاڑی نان مسلم، مطلب ہے ہندو اور اس میں سکھ بھی ہیں، ٹھیک ہے جی. مثلا میں پہاڑی ہوں، میں پہاڑی مسلمان ہوں، میں ٹھیک ہے جی. ہاں پرانی کتابیں پڑھتے ہیں، اس میں ہاں پہاڑی راجوں کا بھی ہاں جی، ذکر وہ ملتا ذکر ہے. ہے، چلیے میں پہاڑی مسلمان ہوں. تو وہ ایک تقسیم ہے. اسی طرح گلگت بلتستان میں کسی جگہ واقعی زبان بولی جاتی ہے، کسی جگہ زرشکی بولی جاتی ہے، کسی جگہ شینا بولی جاتی ہے. تو یہ 86,000 مربع مل کی ریاست ہے، پنجاب سے بڑی ہے رقبے میں. اچھا ہاں پنجاب سے بڑی بڑی ہے رقبے میں، آبادی کم ہے لیکن رقبے میں پنجاب سے رقبے میں بڑی ہے. بڑی. تو مختلف ادھر میں تہذیبیں ہیں اس کے اندر. تو خواجہ صاحب وہ ایکسپلین کر رہے تھے. اب پہلے کیا تھا، پہلے ہوتی تھی جائیداد کشمیری کا، یہ مظفر آباد کا پنچھی ہے جی، مظفر آبادی ہے، یہ پنچھی ہے جی، یہ میرپوری ہے جی. یہ ایک تقسیم ہوتی تھی ادھر، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لوگوں نے اپنے اپنے معاملات کو حل کرنے کے لیے کہ دیکھو جی میں مظفر آباد کا مجھے کوئی نہیں پوچھتا، او جی میں پنچھ کا مجھے کوئی نہیں پوچھتا، او جی میں میرپور کا مجھے کوئی نہیں پوچھتا. بعد میں پھر یہ جب کشمیر کے اندر جب موومنٹ چلی تو سب نے کہا ہم سب کشمیری ہیں. بالکل یہ کوئی اضلاع کی تقسیم دوسری تیسری ختم ہو گئی. اس بنیاد پر میں نے پہلے اس کا کشمیر ہاؤس نام تھا ادھر، آگے میں نے کہا اس کو لکھو جموں کشمیر ہاؤس، ہاں بالکل. کیونکہ آپ کے دور میں یہ نام چینج ہوا. یہ نام ہے، جموں میں بھی لوگ کشمیری ہیں، مسلمان ہیں وہ. تو یہ ایک تھی تقسیم جس کو شاید خواجہ صاحب پوری طرح سے سمجھا نہ پائے. اس میں یہ ہوتا تھا کہ اب میں ادھر ہوں نا، میں تو ادھر اپنے آپ کو کشمیری کہتا ہوں. جب میں کوالے پار ہوں گا نا، پھر میں کہوں گا نہیں میں، کوئی کہے گا میں راجپوت ہوں، کوئی کہے گا میں عباسی ہوں، کوئی کہے گا وہ پھر قبیلوں اور کے جیسے نام ہم پر. بیرون ملک چلے جائیں ہاں گے تو پھر کہیں گے یہ پاکستانی ہے، پاکستانی ہے ہاں یا اس کشمیری ریجن ہے، سے. ٹھیک ہے یہ نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح ہوتا رہتا ہے. یہ انہوں نے کسی اس بات سے یہ نہیں کشمیریوں کی نہ توہین کی انہوں نے، اچھا ٹھیک ہے، توہین کا پہلو نہیں نہ نکلتا. کوئی نہیں، نہ کوئی پنچھ والوں کی توہین کی انہوں نے. بات یہ ہے کہ پنچھ جو تھی یہ 1935 تک الگ ایک چھوٹی سی اسٹیٹ تھی کشمیر کے اندر. یہ علیحدہ اسٹیٹ ہاں یہ الگ تھا. پونچھ تو اسٹیٹ. بننا تھا اسی بلدیو سنگھ نے کشمیر کا حکمران، لیکن تھا بڑا متعصب ہندو. تو تمام مسلمان جو جاگیردار تو دوسرا تھا اس کی انہوں نے مخالفت کی تھی. وارث سنگھ کے حامی تھے کہ پڑھا لکھا کوئی ماڈریٹ ہے یہ، ٹھیک ہے یہ نہیں. اچھا وہ ایسا خبیث تھا نا، یہ مکئی کی جو لڑی لگتی ہے جس میں مکئی اکٹھی کی جاتی ہاں ہے، جی. تو خود بیٹھ کر چھلنا شروع کر دیتا، اس طرح بیگار لیتا تھا لوگوں سے. 9 لاکھ روپے کل اس کی آمدن تھی اس وقت کی، اس کی پوری ریاست کی. تو وہ اندر ایک تھی، وہ اس کو پھر 35 میں سے ختم کر کے اس کو ڈسٹرکٹ بنا دیا تھا اس نے پنچ کو. ٹھیک تو ہے. کشمیری زبان میں پنچ کو پرونس کہتے ہیں، پنچ پہ کوئی نہیں کہتا، پرونس کہتا ہے. اب جس کو کشمیری آتی ہوگی سمجھتا ہوگا وہی کرے گا بات. مجھے پتہ ہے میں کیا بالکل. سلسلہ کیا ہے، کیسے سلسلہ. تو پنچ اپنی ایک الگ پنچ کے اندر بھی پھر یہ جو راٹھور صاحب وغیرہ، یہ راجہ سدرون، ہاں یہ سدرون کی اپنی ایک چھوٹی اسٹیٹ تھی. تو مختلف راجواڑے تھے، بالکل. ٹھیک ہے جی. تو بات یہ ہے کہ یہ ہوتا ہے. یہ- اچھا یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ جو سب سے بڑا قبیلہ پنچ میں سدرون قبیلہ، ان کے جد امجد کی قبر بھی میں نے ہی تلاش کروائی، میں وزیر اعظم صاحب نواب جسی خان کی. اچھا وہ ہاں قبر آپ نے دریافت ہاں کرائی. میں نے جیالوجی والے لائے، شک تھا ادھر، تو ان سے کہا پھر وہ برآمد کی یہ جگہ ہے یہاں وہ مدفون ہے، اس کے وہ آثار بھی مل گئے. اچھا مل مجھ گئے. سے پنچ کا کون سب سے میرے سے بڑا حامی کون ہے پنچ کا. نہیں صحیح کہہ رہے ہیں، ہاں لیکن وہ یعنی کہ بیان کو غلط کوٹ کیا ہاں گیا ہے ان کو. غلط کوڈ کیا گیا. اچھا ان سارے حالات میں آپ سمجھتے ہیں ابھی کیونکہ دن بڑے کم رہ گئے ہیں، انتخابات کے التوا کی کوئی گنجائش نظر آتی ہے آپ کو؟ ایسے جو آزاد کشمیر کا جو آئین ہے نا، ہوں. اس میں اس کی قطع گنجائش نہیں. اس اسمبلی کی مدت ہے 3 اگست. اگر یہ اگست میں الیکشن نہ ہوئے تو یہ اسمبلی تحلیل ہو جائے گی. پھر وزیر اعظم صاحب بھی چھٹی کریں گے، صدر تو ویسے ہی نہیں ہے، لطفی اکبر صاحب تو قائم مقام، اب میرے اب تو انتخاب لڑ رہے ہیں وہ. اب وہ کچھ لوگوں نے کہا یہ مستقل صدر ہے، انہوں نے کہا نہیں مستقل صدر میں تو قائم کا صدر، پھر ان کو بھی جانا ہے، ٹھیک ہے جی. ہاں وہ سپیکر ضرور رہ سکتے ہیں، سپیکر رہے سپیکر گا رہتا ہے. نئی اسمبلی آنے ہاں تک، نہیں جب تک نئی اسمبلی نہیں بن جاتی تو بالکل. سپیکر. اچھا اسی طرح ہوا تھا 77 میں جب خان میر صاحب نے اسمبلی تحلیل کی تھی کہ پاکستان کے 10 دن کے بعد الیکشن ہوں گے، پھر 8 سال لگے تھے. 8 برس لگے 8 تھے. برس لگے.
یہ میں لوگوں کو کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں، یہ بات نہ کرو، یہ بات نہ کرو، یہ شاید یہ نہ آ سکے، یہ شاید یہ جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ بھی ہم سے چلا جائے، یہ نہ کرو یہ بات۔ اچھا انتخابات وقت پر اچھا، ہونے چاہیے۔ وہ جو تھے اپنا پیپلز پارٹی کے چیئر پرسن، میں نے کیا نام ہے، نوجوان ہیں جو، بلاول بھٹو، ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کہا جی انتخاب اجرت میں کیا، وہ کدھر کے آئین کے تحت کیا ہے نا، اس کے آگے گنجائش ہی نہیں نکلتی۔ گنجائش ہی نہیں ہے، اجرت پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہوں۔ آپ کیا خیال ہے کہ آپ 27 تاریخ تک شیڈول کا اعلان نہ کریں، جو مرضی کرتے پھر آپ آزاد کشمیر میں آپ کی حکومت پارٹی، یہ کیسے ہو آئین کے سکتا ہے؟ تحت 3 اگست تک 3 حکومت ہے، اگست بس اس سے آگے نہیں جا ہے۔ سکتی۔ اچھا، گورننس کے ایشو پر یہ جو ایکشن کمیٹی ہے، ان کا جو ہم دیکھتے ہیں، جب چارٹر آف ڈیمانڈ دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں گورننس کے ایشو نظر آتے ہیں۔ یہ جو گورننس کے بڑے دیر پا ایشو ہیں، جب ایک حکومت آ جاتی ہے یا ایک شخص ایم ایل اے بنتا ہے، دوسری جو پارٹی ہے جہاں دوسرے لوگ بستے، کیونکہ قبائلی سسٹم ہے، وہاں لوگوں کے کام نہیں ہوتے۔ ان گورننس کے ایشوز کو ٹھیک ہے کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے صاحب؟